الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وخاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین اکرام، آج کے درس کے اندر درود و سلام کے فضائل کہ اللہ تبارک و تعالی نے درود و سلام کے جو فضائل حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے اس امت کو عطا فرمائے ہیں، اس کے بارے میں چند احادیث ذکر ہوں گے۔ اس سے پہلے میں بتاتا چلوں کہ اگر آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بروقت مل سکے۔ درود شریف کے فضائل کے بارے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس کے سامنے میرا تذکرہ آئے اس کو چاہیے کہ مجھ پر درود بھیجے، اور جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ درود بھیجیں گے۔ یہ ترغیب و ترہیب کے اندر یہ حدیث ذکر ہے۔ اس کے فائدے کے بارے میں علامہ منذری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حضرت براء رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے نقل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے 10 نیکیاں لکھ دیتے ہیں اور اس کی 10 خطائیں معاف کر دیتے ہیں اور اس کے 10 درجے بلند کر دیں گے، اور یہ کہ اس کے لیے 10 غلام آزاد کرنے کے بقدر ثواب ہوگا۔ اور طبرانی کی روایت میں یہ حدیث نقل کی ہے کہ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ درود بھیجتے ہیں، اور جو مجھ پر 10 مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ جل شانہ اس پر 100 مرتبہ درود بھیجتے ہیں، اور جو مجھ پر 100 مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پیشانی پر براءۃ من نفاق و براءۃ من النار یہ الفاظ لکھ دیتے ہیں، یعنی یہ شخص نفاق سے بھی بری ہے اور جہنم سے بھی بری ہے اور آزاد ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن شہیدوں کے ساتھ اس کا حشر فرمائیں گے۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور خوشی سے بہت ہی چمک رہا تھا، اور خوشی کے آثار چہرے انور پر بہت ہی محسوس ہو رہے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جتنی خوشی آج چہرے انور پر محسوس ہو رہی ہے اتنی تو پہلے محسوس نہیں ہوتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے کیوں خوشی نہ ہو؟ ابھی جبرائیل میرے پاس سے گئے اور وہ یوں کہہ رہے تھے کہ آپ کی امت میں سے جو شخص ایک مرتبہ درود پڑھے گا اللہ جل شانہ اس کی وجہ سے 10 نیکیاں اس کے نام اعمال میں لکھیں گے اور 10 گناہ معاف فرما دیں گے اور 10 درجے جنت میں بلند کریں گے، اور ایک فرشتہ اس میں سے وہی کہے گا جس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے جبرائیل سے پوچھا یہ فرشتہ کیسا؟ تو جبرائیل نے کہا اللہ جل شانہ نے ایک فرشتے کو قیامت تک کے لیے مقرر کر دیا ہے کہ جو آپ پر درود بھیجے وہ اس کے لیے ان الفاظ میں دعا کرے، وَأَنْتَ صلی اللہ علیہ۔ ایک روایت میں یہ قصہ یوں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میرے پاس آیا ایک فرشتہ جبرائیل اور اس نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کو یہ بات راضی نہیں کرتی
کہ آپ کے رب عز و جل فرماتے ہیں تیری امت میں سے جو شخص 1 مرتبہ درود بھیجے گا میں اس پر 10 مرتبہ درود بھیجوں گا، اور جو 1 مرتبہ سلام بھیجے گا میں اس پر 10 مرتبہ سلام بھیجوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں فرمایا ہاں کیوں نہیں، میں راضی ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ اللہ جل شانہ بہت سے فرشتے ایسے ہیں، اللہ جل شانہ کے بہت سے فرشتے ایسے ہیں جو زمین میں پھرتے رہتے ہیں اور میری امت کی طرف سے مجھے سلام پہنچاتے ہیں۔ یہ روایت مسند احمد کے اندر ہے۔ حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے کہ اللہ جل شانہ نے ایک فرشتہ میری قبر پر مقرر رکھا ہے جس کو ساری مخلوق کے نام بتا دیے ہیں، پس جو شخص بھی مجھ پر قیامت تک درود بھیجتا رہے گا وہ فرشتہ مجھے اس کا اور اس کے باپ کا نام لے کر درود پہنچاتا ہے کہ فلاں شخص جو فلاں کا بیٹا ہے اس نے آپ پر درود بھیجا ہے۔ یہ حدیث ترغیب و ترہیب کے اندر ذکر کی گئی ہے، اور حدیث جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 326 کے اندر۔ تو سامعین محترم، درود اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنا وظیفہ ہے، جیسا کہ آیت کے اندر اللہ نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ اللہ خود بھی اور فرشتوں کو بھی یہی فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے، اور اے ایمان والو تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیجو۔ تو اتنا بڑا وظیفہ حیات جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ خود بھی اور فرشتوں کو بھی اس کا حکم عطا فرماتے ہیں، تو میں اور آپ تمام انسانیت کو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر ہے سب کو چاہیے کہ صبح اور شام کثرت کے ساتھ درود و سلام کا اہتمام کریں، اور اسی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سی برکتیں عطا فرمائی ہے، اور اسی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے راحت مسرت خوشیاں عطا فرمائی ہے، اور کثرت درود پڑھنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی خوشخبری عطا فرماتے ہیں کہ وہ میرے شفاعت کا مستحق ہوگا۔ تو ہم اور آپ کوشش کریں کہ اپنے اوقات مقررہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود اور سلام کا ہدیہ بھیجیں، تو انشاءاللہ یہ ہمارے لیے باعث شفاعت بھی ہوگا اور باعث نجات بھی ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ہر نیک عمل سے راضی اور ساری ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔